اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے لے کر 198 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں کافروں کی چہل پہل آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے، پھر انجام کار تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے یہاں نیک لوگوں کے لیے ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا اور ان کی تاجرانہ چہل پہل آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان سے خوش ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں تو ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ فراوانی کے ساتھ جو مال اور بیٹے ہم ان کو عطا فرما رہے ہیں اس میں ان کی بہتری ہے؟ نہیں، ہم تو ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہیں ملنا ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں تو ان کو کوئی بھلائی ملے گی ہی نہیں، لیکن وہ ہماری مصلحت کو سمجھتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نیکی کے معاملہ میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ کافروں کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں ان کے سلسلہ میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان آرائش سے بہرہ ور کیا ہے تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، آپ ان اسباب آرائش کی طرف نظر نہ اٹھانا اور یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ آپ کے رب کا وہ رزق جو آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ کافروں کو مل رہا ہے اس کے دو سبب ہیں، پہلا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے، دوسرا، مال و دولت کے ذریعہ ان کو مزید آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور وہ اور سرکشی میں بہک رہے ہیں۔ الغرض کافروں کی دولت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا چاہیے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ فائدہ آخرت کے فائدے کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی یہ انگلی انگشت شہادت دریا میں ڈال دے، پھر اسے نکال کر دیکھے کہ وہ دریا کا کتنا پانی لے کر
लौटती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। अलगर्ज काफिरों को दुनिया का माल मिल रहा है, लेकिन आखरत के मुकाबला में यह कुछ भी नहीं। यहाँ जो कुछ उन्हें मिल गया सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बीशल मियाद, फिर आखरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत बुरी जगह है। लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लकुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, बरखिलाफ उसके जो लोग अपने रब से डरते रहते हैं उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वह हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमानी होगी। वमा इंदल्लाह खैरुल लिल अबरार, और जो नेमतें नेक लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला के पास है वह बहुत ही अच्छी है। मुत्तकी लोगों को उन नेमतों का ख्याल रखना चाहिए और दुनिया को हकीर समझना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह अलिफ लाम मीम अस्सजदा की आयत नंबर 17 में, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल गुज़रा, और वह ऐसी चीज़ें हैं कि उनके सामने वह चीज़ें जिनको तुम्हें खबर दी गई है कुछ भी नहीं। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई, अलिफ लाम मीम अस्सजदा की आयत नंबर 17 में, तो वो ऐसे लोगों के लिए उनकी आंखें को ठंडक पहुंचाने वाली जो नेमतें हमने छिपा रखी हैं उन्हें कोई शख्स नहीं जानता। यह उनके उन आमाल का बदला होगा जो वह दुनिया में किया करते थे। सही बुखारी की हदीस है यह हदीस गोया वमा इंदल्लाह खैरुल लिल अबरार की तफसीर है। ऐ ईमान वालों, काफिरों के साजो सामान को देखकर धोखे में न आइए। यह चंद रोज़ा थोड़ा सा फ़ायदा है जो उन्हें मिल रहा है। आखिरत का उनका ठिकाना दोज़ख है। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार कीजिए ताकि आपको जन्नत और अल्लाह तबारक व ताला की मेहमानी नसीब हो। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।